مملکت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی تفصیل کی، ان احکام کی تفصیل کی بنا پر قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ قرار پائی ہے، جس کی 286 آیات ہیں، اس کے 40 رکوع ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر نظام حکومت پیش کیا گیا، نظام اسلام پیش کیا گیا، نظام مصطفیٰ پیش کیا گیا، اور اس کے اندر ایک اسلامی حکومت کا پورا دستور اور اصول اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اس بنا پر سورہ بقرہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. پھر اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 254. یہ آیت اس آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت اور اس کی عام صفات کو بیان کیا گیا. یعنی وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم فرقان مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات میں سب سے عظیم آیت ہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وہ آیت الکرسی ہے. وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. اور اسی صورت کے اندر یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ جو ہے وہ جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ٹھکانہ جنت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں ایک عمل ضرور کرے. اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے. کیا فرمایا؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد، جس طرح باقاعدہ ہم اللہ کے فضل سے یہی حدیث میرے پیش نظر ہوتی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کی اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، حضور نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان میں جو دوری ہے وہ اس کی موت ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت کو دور ہے. کیا؟ جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت سے دور ہے، اور جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے گی خدا اس کو فوراً جنت عطا فرمائے گا. کیوں؟ کہ اس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ورد بنایا. اس لیے میرے دوستو یہ لازمی یہ عمل کیا کریں، اکیلے نماز پڑھیں تب بھی اور جماعت کے ساتھ اللہ کے فضل سے. جب سے یہ میں نے حدیث، یہ تو میں نے یہاں آپ کو یہ عمل شروع کرایا، اس طرح میں جب کراچی میں ہوتا تھا، جب تک میں کراچی کے اندر مسجد میں نماز پڑھاتا رہا، میں اپنے نمازیوں کو یہ عمل کراتا رہا. میری یہی نیت ہے کہ جس طرح یہ جماعت یہاں مسجد میں قائم ہے، یہ جماعت جنت میں بھی اکٹھی ہو. کیوں؟ جنت جانے کا وظیفہ میرے مصطفیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان دوری صرف اس کی موت ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہے اس کا معنی؟ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت کو دور ہے، اور جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرے گی تو اس ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے وظیفے کے صدقے، جو میری مائیں بہنیں اس وقت ریڈیو کے ذریعے گھروں میں سن رہی ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں جو احباب اس درس کو سن اور دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ جنت جانے کا یہ وظیفہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. کیا وظیفہ ہے؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو. یہ جنت جانے کا وظیفہ ہے. اور جو فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی روح جیسے ہی اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ جنت میں اس کا عظیم ٹھکانہ عطا فرماتا ہے. اور آیت الکرسی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ پورے قرآن کی جو 6666 آیات ہیں، قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 6666
6,666 آیات پورے قرآن کے اندر ہے. حضور نے فرمایا ان 6,666 آیات میں سب سے عظیم آیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ آیت الکرسی ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے جن دوستوں کو یہ یاد نہیں ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ ضرور یاد کریں. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، 254. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سپارہ جو ہے نا، تیسرے سپارے کے پہلے پیج کے اوپر آتی ہے. اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں تلاش کرنے میں. جو لوگ قرآن پاک میں آیت الکرسی تلاش کرنا چاہتے، مملکت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل